الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد اور ان کی اولاد بلکہ 7 پشتوں تک امیر و کبیر بن جائیں، تو آپ کی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل ماہ سفر کی جمعرات اور جمعۃ المبارک کا ہے اور ایک بہن کا سچا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے۔ اس عمل نے ایک بہن کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ وہ فقیر تھی اور امیر و کبیر بن گئی۔ کیسے، کس طرح سے، آج کے اس وظیفے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو ہرگز سکپ نہ کریں۔ آپ اگر ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں، آپ کو وظائف کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو جب تک وظیفے کے فضائل نہ سمجھے جائیں تب تک وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ وظیفے کے فضائل ضرور سمجھ لیا کریں۔ تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں اور ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو جمعرات اور جمعۃ المبارک کی درمیانی رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ جو کوئی جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پڑھ لیتا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے رحمت بھرے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاریں گے۔ تو جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قرب نصیب ہو جاتا ہے، اس شخص کی تو قسمت ہی ہری ہو جاتی ہے، اس شخص کی قسمت آباد ہو جاتی ہے، اس کے گھر آباد ہو جاتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک میری بہن ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ فقیر تھی، میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میرے شوہر پہلے تو کماتے تھے، لیکن چند دن ہوئے وہ بھی بالکل معذور ہو کر چارپائی پر پڑ گئے۔ میری 4 بچے تھے اور ان کو کھلانا پلانا اخراجات بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ سارے رشتہ دار وغیرہ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے، ساتھ نہ دیتا تھا، لہٰذا میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح سے گھر کا گزارا چلایا جائے، کس طرح سے کام کیا جائے۔ میں بہت ہی پریشان حال تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں چونکہ تعلیم یافتہ تھی، اس لیے میں نے ایک کمپنی میں کام کے لیے اپلائی کیا اور دیکھا کہ شاید اس سے کچھ کام چل جائے۔ وہاں پر خواتین کی NGO وغیرہ تھی اور وہاں پر کام وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا، بے پردگی کا کوئی مسئلہ نہ تھا، لہٰذا میں نے وہاں پر کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا، میں نے اپنی NGO بنائی اور وہاں پر میں نے کام شروع کر دیا اور خواتین وغیرہ کے مسائل حل کرواتی، اور ساتھ میں اور بھی خواتین کے لیے میں نے ایک سلائی سینٹر بھی کھول دیا، اور اس طرح سے میرا کاروبار بڑھتا گیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد میرے شوہر کو بھی اللہ پاک نے صحت دی۔ وہ کہتی ہیں صرف اس وظیفے کی برکت سے میرا کام ہوا۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ماہ سفر میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن، کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں لیکن مجھ پر رحمتیں نازل ہوئیں۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ بلائیں اترتی ہیں، وہ بھی اس بات کو مان لیں اس بہن کے وظیفے کو دیکھتے ہوئے کہ اس مہینے میں بھی رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ایک چھوٹا سا عمل کیا، اور پھر ہر جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن وہ اس عمل کو کرتی رہیں، جب اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق عطا فرمایا۔
تو آج وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی ہیں، غریبوں محتاجوں کو دے رہی ہیں اور غریبوں مسکینوں میں صدقہ و خیرات کر رہی ہیں، بلکہ کہتی ہیں کہ میں فری میں ہر کسی کو کھانا کھلاتی ہوں اور بہت سا مال و دولت بھی لوٹا رہی ہوں۔ تو وہ کون سا عمل ہے جو اس بہن نے کیا؟ 5 منٹ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے 5 منٹ میں یہ عمل کیا، اللہ پاک نے مجھے فقیر سے امیر و کبیر بنا دیا۔ تو جب میں گھر سے نکلتی تو میں یہ عمل کر لیتی۔ تو جب میں نے گھر سے نکلی تھی کام کے لیے تو جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کا دن تھا، میں نے ظہر کی نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ گئی، اور جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے وہیں پر بیٹھے ہوئے سورہ کوثر کو 129 بار یعنی 129 ٹائم 129 بار میں نے سورہ کوثر کو پڑھا۔ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اول آخر میں نے اس وظیفے کے درود پاک پڑھا۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے لگے ہیں تو کر لیجئے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کیسے اور کہاں سے کس طریقے سے اللہ پاک آپ کے لیے وسیلہ پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو غیب سے وسائل پیدا فرماتا ہے۔ آپ کے بھی تمام مسائل دور ہو جائیں گے اور وسائل اور اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس آزمائش میں مبتلا ہیں وہ آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس وظیفے کی کرنے سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ میری یہ بہن ہیں جو کہ اپنا سچا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر چکی ہیں، آپ بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ بہت سے ایسے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ غریب حال ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بہت پریشان حال رہتے ہیں۔ تو ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوئیے۔ ہمارا تو یہی دل کرتا ہے کہ جو بھی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اس کو دیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، کبھی بھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ ہمیشہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر والے ہاتھ سے بنائے، نہ کہ نیچے والے ہاتھ سے، کیونکہ نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہوتا ہے، اور مانگنا ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے اس رزق میں کبھی بھی برکت نہیں رہتی ہے۔ تو آپ ہمیشہ دینے والوں میں سے بنو۔ تو دینے والوں کے لیے آپ کو ہمیشہ، آپ کو 1 روپیہ ملے، 2 روپے ملے، 20 ملے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر حال میں ادا کریں گے، تو اللہ پاک بھی آپ کو ڈھیروں نیکیاں اور اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جلدی سے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کریں۔ آپ اس وظیفے کو دونوں دن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔